المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج 28 فروری 2026 کو مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور سے بندہ ناچیز آپ سے مخاطب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 دن قبل افواج پاکستان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق کا آغاز کر چکی ہیں، اور اس سلسلہ میں رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری افواج کو مثالی کامیابیاں عطا کی ہیں۔ بہت سے لوگ مخمصے کا شکار ہیں کہ پاکستان بھی اسلامی ملک ہے اور افغانستان بھی برادر اسلامی ملک ہے، تو یہ نوبت کیوں آئی؟ سب سے پہلے تو میں اپنی عظیم افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح ارض وطن کے تحفظ کے لیے مثالی کردار ادا کیا اور مسلسل دشمن کو زیر کرنے کے لیے اپنی کارروائیاں تیز کیے ہوئے ہیں، اور اس سلسلہ کے اندر پاک فضائیہ کا کردار بھی نہایت شاندار ہے۔ افغانستان برادر اسلامی ملک ہے اور پاکستان کی اس سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن وہاں برسر اقتدار لوگ یعنی طالبان رجیم، ان کا کردار بڑا گھنونا ہے، جس کی بنیاد پر وہ جو مقولہ ہے تنگ آمد بجنگ آمد، تو پاکستان کو یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا اور اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے بے گناہ شہریوں کے خون کی حفاظت کے لیے پاکستان کو دہشت گردی سے اور خود کش دھماکوں سے محفوظ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اگر ہم اس کا پس منظر جاننا چاہیں تو پلٹ کے ہمیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا پڑے گا۔ آج سے 14 صدیوں سے بھی زائد عرصہ قبل سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دیں، ان میں سے بہت سی خبریں فتنہ خوارج کے بارے میں، سیاستہ میں ان کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ بالخصوص مسلم شریف میں حدیث نمبر 1064، جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، باب ذکر الخوارج و صفاتہم، کہ خوارج اور ان کی نشانیوں کے بارے میں یہ باب ہے صحیح مسلم شریف کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اور ساتھ ہی سنن ابی داؤد، اس کے اندر حدیث نمبر 4764 بھی اسی سلسلہ میں باب فی قتال الخوارج، خوارج کے ساتھ جنگ اور ان کے خاتمے کے بارے میں اس باب کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حدیث بڑی طویل ہے، لیکن میں اس مختصر پیغام میں خصوصی طور پر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی طرف پوری قوم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کون ہوں گے، کیا کام کریں گے، ان کا کردار کیا ہوگا۔ یقتلون اہل الاسلام، کہ وہ اہل اسلام کو قتل کریں، اگرچہ خود بھی وہ دعوے دار ہوں گے اسلام کے، لیکن عملاً وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے۔ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، بت پرستوں سے ان کی یاریاں ہوں گی، بت پرستوں کو نظر انداز کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں کے ایمان کی کمزوریاں وہ ظاہر کریں گے، یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں کے کلمے کا وہ اعتبار نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے اہل وطن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کتنے علوم عطا فرمائے۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے
جواب تحریر کر چکی تھی۔ آج اگر آپ حالات دیکھیں تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرف کتنی صداقتوں کی چمک لیے ہوئے ہے۔ اس وقت افغانستان میں جو طالبان رجیم ہے اور پھر ان کی چھتری کے نیچے جو دیگر دہشت گرد ٹولے ہیں، خواہ وہ داعش ہو یا ٹی ٹی پی ہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کلمہ اسلام بھی پڑھیں گے، لیکن ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو شہید کریں گے، اور جو اہل اوثان ہیں، بت پرست ہیں، باطل پرست ہیں، ان کو وہ چھوڑتے جائیں گے، ان سے یاریاں کریں گے۔ آج کے طالبان کی صورتحال دیکھیے کہ ان کا مودی سے مکمل گٹھ جوڑ ہے، بلکہ پاکستان کے خلاف مودی ان کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ اس کے پاس جا کر اپنی محبتوں کا دم بھر رہے ہیں۔ اور یہ آج نہیں، کئی سالوں سے افغانستان میں ایسے کیمپ موجود ہیں بھارت کے کہ جہاں دہشت گرد پالے جاتے ہیں اور پھر وہ پاکستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو جو اس وقت مخمصے کا شکار ہیں کہ ادھر بھی اللہ اکبر کہنے والے ہیں اور ادھر بھی اللہ اکبر کہنے والے ہیں، انہیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوارج کے بارے میں کیا فرما چکے ہیں، اور جو فرمایا تھا آج ہم صدیوں بعد ہو بہو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک پاکستان تو اسلامی سلطنت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کے بینک لوٹنا جائز ہے۔ افواج پاکستان کے جوانوں کے کلمے کا وہ انکار کر رہے ہیں، پاکستان کے باسیوں کے ایمان کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ کیا کیا ظلم انہوں نے پاکستان میں نہیں ڈھایا، کتنے مزارات پر انہوں نے خود کچھ دھماکے کیے، ہسپتالوں میں، سکولوں میں، اور پھر خصوصی طور پر سیکورٹی فورسز کے خلاف کس قدر انہوں نے بربریت کا مظاہرہ کیا، اور دوسری طرف جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کے ساتھ ان کے یارانے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے عہد وفا ہے۔ تو یہ پس منظر سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ افواج پاکستان کا یہ آپریشن غضب للحق کتنا ضروری ہے، اور اس وقت افواج پاکستان کا ساتھ دینا اور ان کی پشت پہ کھڑے ہونا بحیثیت قوم پاکستانیوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ بندہ ناچیز نے 2009 کے اندر اپنا پہلا فتویٰ خوارج کے خلاف صادر کیا تھا۔ اس وقت ابھی ہر طرف سناٹا تھا، اور جمعہ کے اجتماع میں گوجرانوالہ میں نے یہ فتویٰ پیش کیا، اور تحریری طور پر بھی یہ ماہنامہ فکر لاسانی کے استفتاء پر بندہ نے یہ فتویٰ لکھا۔ اس کے بعد میری سینکڑوں تقریریں اس موضوع پر موجود ہیں، اور بالخصوص یہ چند سال پہلے جس وقت طالبان دوبارہ افغانستان میں برسر اقتدار آئے اور امریکہ یہاں سے بھاگا، تو ہر طرف لوگ انہیں داد تحسین پیش کر رہے تھے۔ تو بندہ ناچیز نے مرکز صراط مستقیم لاہور میں 21 اگست 2021 کو شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے قوم کو ان کی دہشت گردی اور بربریت پر مشتمل ان کی کارروائیوں پر مطلع کیا، اور بتایا کہ خواہ طالبان وہ ٹی ٹی پی ہو یا افغانستان کے طالبان ہو، میں نے کہا ان کی نانی اور دادی ایک ہے، جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے جو طالبان ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف لڑنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ افغانستان کے طالبان ہی اپنی چھتری کے نیچے ان طالبان کی حمایت جاری رکھیں گے جو پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ اس وقت اکیلی آواز تھی میری، اور سب میری بات کو عجیب سمجھ رہے تھے، لیکن آج پھر حالات نے یہ ثابت کیا کہ یہ بات سچی ہے کہ اچھے طالبان اور برے طالبان یہ اصطلاح ناجائز ہے، درست نہیں ہے، یہ ان کی ایک ہی قسم ہے، یہ برے طالبان ہیں، اور انہوں نے غیر مسلم قوتوں
کے اشارے پر مسلمانوں کو حد درجے کا نقصان پہنچایا۔ پاکستان نے تقریباً 30 لاکھ افغانیوں کی کئی سال تک میزبانی کی۔ پاکستان نے ہر ممکن ہمدردی اور ہر ممکن اپنا تعاون ان کے لیے پیش کی، اور پاکستان میں کے اندر ہی جس وقت انہوں نے خون کا کھیل کھیلا، مسلمانوں کے پرخچے اڑائے، افواج پاکستان کے سپاہیوں کے سروں کے ساتھ انہوں نے فٹ بال کھیلے، انہوں نے سویلین پر طرح طرح کے حملے کی، اور مسلسل کئی سال پاکستان نے ان کی طرف سے کیے جانے والے ستم برداشت کیے، اور اقوام عالم سے یہ کہا کہ انہیں سمجھاؤ۔ اور پھر اب جو یہ دوسرا دور جو طالبان کا شروع ہوا، اس میں پھر جب یہ کارروائیاں ہوئیں تو کئی بار ان سے مذاکرات کیا، ان کی قیادت سے کہا گیا کہ جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہیں افغانستان میں، آپ ان کو کنٹرول کریں، اور افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف مت استعمال ہونے دیں۔ ہر بار انہوں نے آگے سے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہو رہا، اور یہ دعویٰ بھی کیا، وعدہ بھی کیا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن بالآخر یہ ثابت ہوا کہ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ طالبان رجیم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد دھڑوں کو فل سپورٹ کر رہی ہے۔ اب بات تو یہ تھی کہ افغانستان سے دہشت گردی کے کیمپوں سے نکل کر یہ بھیڑیے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے دن رات یہ دہشت گردوں کے ریوڑ پاکستان کی طرف آ رہے تھے اور دھماکے کر رہے تھے، تو مجبوراً پاکستان نے ان کے کیمپوں پر حملہ کیا تاکہ ان دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے۔ لیکن ان کی سپورٹ میں اور ان کے دفاع کے لیے طالبان رجیم نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور ایک دو جگہ نہیں، بہت سے مقامات پر اپنے ٹینکوں اور توپوں کے ساتھ۔ اس پر پھر آپریشن غضب للحق کا آغاز کیا گیا، اور آج وہی طالبان جن کا تکبر اور غرور یہ تھا کہ ہم چند گھنٹوں میں پورے پاکستان پر قبضہ کر سکتے ہیں، اب گھٹنے ٹیک چکے ہیں، منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، مختلف ممالک سے رابطے کر کے پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ جنگ بند کی جائے۔ میں افواج پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مختلف ممالک کی طرف سے جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی جنگ بندی کے لیے، تو ہماری قیادت نے اس دباؤ کو مسترد کر دیا ہے اور مسلسل اپنے اہداف کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب افغانی قیادت پاکستان کی علماء سے یہ گزارش کر رہی ہے کہ آپ اپنی افواج کو روکیں کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں معاف کر دیں، لیکن افغان طالبان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی علماء پر کتنے ظلم کیے۔ ہمارے سینکڑوں علماء ہیں جن کا خون انہی طالبان کے گریبان پر اور دامن پر نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس وقت ہم مکمل طور پر بندہ ناچیز تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے اور پاکستان کی غالب اکثریت اہل سنت و جماعت کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے طالبان کی مذمت میں اور افواج پاکستان کی حمایت میں یہ اپنا پیغام جاری کر رہا ہے کہ پاکستان کے نظریے کی وجہ سے ہمیں پاکستان سے پیار ہے۔ یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والا عظیم ملک ہے، اگرچہ اس کے ابھی کئی تقاضے پورے کرنا باقی ہے، لیکن مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد کلمہ اسلام کی بنیاد پر بننے والا وہ ملک جس کے لیے لاکھوں قربانیاں پیش کی گئیں، آج اس کے ساتھ ہم یہ دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے، اور اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان نے جو آپریشن شروع کر رکھا ہے، ہم اس آپریشن کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم ایک دوسری طرف بھی حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک دوسرے برادر اسلامی ملک میں زیارتوں کے نام پر جاتے ہیں
اور وہاں جا کر گم ہو جاتے ہیں، اور 5-6 مہینے یا اس سے زیادہ وہاں پر وہ عسکری ٹریننگ لے کر پھر پاکستان میں آتے ہیں، اور وہ پھر پاکستان کے اندر آ کے امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب کرتے ہیں اور اپنے مخالفین پر مختلف قسم کے حملے کرتے ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ خوارج کی طرح ان لوگوں کا بھی محاسبہ کیا جائے تاکہ پاکستان محفوظ رہے، اور یہ مختلف تعاقب کریں گے اور ہم جنگ لڑیں گے البانی کے زہریلے اور مسموم نظریات کا پوری دنیا میں ہم تعاقب کریں گے، اور علی حجویری کے مزار اقدس کی قسم ہم اس وقت تک یہ علماء کا جلالی قافلہ چین نہیں لے گا جب تک ہم گستاخان رسول کے فتنہ کو بے حبت سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیتے۔ اور میری ڈیوٹی لگا کے کہ پکڑو ان بدماشوں کو، افسوس کہ میں نے پکڑے تو انہوں نے بدماشوں سے صلح کر لی۔ ایک طرف آفاق میں تو آتی بیداری بھی دے، سننی داتا صاحب والی، ہر طرف لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف آفاق میں تو آتی بیداری بھی دے، دوسری جانب چمن پہ حملہ زن ناری بھی دے۔ ایک طرف آفاق میں تو آتی بیداری بھی دے، دوسری جانب چمن پہ حملہ زن ناری بھی دے۔ کچھ مراکز میں اگر ہے کار امت کی جھلک، سارے تو نہیں نا ویران ہو گئے، کچھ مراکز میں اگر ہے کار امت کی جھلک، خانقاہوں میں کہیں کچھ پیر درباری بھی دے۔ ہے خوشی تجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی، اے مگر کچھ خانقاہوں کی ستم گاری بھی دے۔ جن کے کتوں کے اے سی بند ہو جائیں، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی یہی رونا روتے چلے گئے۔ ضلع جنگ کے دورے پر تھے، ایک پیر کی بیٹھک میں بیٹھے تھے تو کتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اچانک آپ نے ان کو کیا ہوا ہے، کوئی واقعہ ہو گیا، کیا ہوا؟ پیر صاحب نے کہا سر ان کا اے سی بند ہو گیا ہے خوشی تجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی، اے مگر کچھ خانقاہوں کی ستم گاری بھی دے۔ شیر کہتے تھے کبھی جس کو غلامان رضا، سنیوں نے شیر پالا۔ شیر کہتے تھے، آج نہیں، آج تو جو کہا ہے وہ دیکھ لیا داتا صاحب۔ اور کاڑا قریشی جو ہے بھونکتا ہے کہ شان زہرا پہ پہرا دیا تو تم مخالف ہو گئے کتے۔ یہ مشدی پہلے بھی پہرے دار تھا شان زہرا کا، آج نہیں، پہلے بھی پہرے دار تھا، لیکن جرم کچھ اور ہے۔ شان زہرا پاکت مسئلہ بنے ہی نہیں، کسی میں جان ہے تو 1% بھی خطا ثابت کرے۔ اور ابھی یہ کیس میرا باقی ہے، میں ان سب کو 80 کوڑے مرواؤں گا تب چھوڑوں گا، اس الزام کی وجہ سے ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا کے دل یوں نہیں بدلے کہ پہلے چومتے تھے اور اب ٹھوکر مارتے ہیں۔ یہ دلوں میں محبت میں نے تو نہیں چھینی، کرتوت ایسے بنے۔ ایک آڑے جہنمی غلط باتیں مت کیا کرو۔ اور یہ بھی عجیب بندہ ہے، مت ہی ماری گئی، کراچی میں تقریر کرتے کہتا ہے اب میں علی کا ذکر کرنے نہیں چھوڑوں گا۔ اوہ حافظ الحدیث کے بیٹے، تو بچپن سے ذکر کرتا تھا علی کا، اگر تو وہی ہے تو پھر تو کب سے کرتا ہے؟ ان رافضی لونڈوں کو خوش کر رہا ہے کیا؟ اب عبد القادر کے قدموں میں گیا ہوں تو اب ذکر علی کرنے لگے ہو؟
تم جامعہ بھکی کی اور حضرت حافظ الحدیث کی تاریخ کو مسخ کر رہے ہو. نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. یہ پونگیاں کہیں اور جا کے مارو. شیر کہتے تھے کبھی جس کو غلامان رضا، آج اس کی سنیوں سے ہوتی سنگساری بھی دیکھ. اور سب اپنے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. شیر کہتے تھے کبھی جس کو غلامان رضا، آج اس کی سنیوں سے. ان میں بابی ایک بھی نہیں تھا، سارے داتا کے دیوانے تھے اور سارے داتا صاحب کے عرس میں شامل عام شہروں کے لوگ. شیر کہتے تھے کبھی جس کو غلامان رضا، آج اس کی سنیوں سے ہوتی سنساری بھی دیکھ. رافضیت سے رہا جو خوب پنجا آزما، آج اس کی رافضی پیروں میں مت ماری بھی دیکھ. یہ میں جواب دے رہا ہوں کہ کل تو بڑا کہتے تھے، آج کیا کہتے ہو؟ پہلے ہاتھ چومتے تھے، آج یہ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہو گیا ہے. اگر نہیں ہوا تو بولو. اور بڑے بڑے اب گات شاعر بنے پھرتے ہیں، بولتی بند کریں گے ہر کسی کی. اگر کوئی شعر میں بک بک کرے گا اسے بیلے میں چھوڑ کے آئیں گے. تھی کبھی جن سے عداوت، از پہ رفض و خروج. ریاض شاہ کے دونوں جرم یہ گنتے تھے کہ یہ خارجی ہے، اس کا پیر بابی ہے. سنابل نور میں وہ لال کے کیا اس کا ہے لالا، اور اس کے استاد دیوبندی ہیں. اور ادھر عبد القادر شاہ سے رفض، اور اب نہ رفض رہا نہ خروج رہا اور اپنا خروج ہو گیا. تھی کبھی جن سے عداوت، از پہ رفض و خروج. اب انہی فتنہ گروں سے اس کی دلداری بھی دیکھ. شاہ جلال الدین کی غیرت سے تھا جو ذوالفقار. اصلی نام ان کا ذوالفقار ہے، ہمیں تو وہ سب کچھ پتا ہے، تجھے یاد ہو یا نہ یاد ہو. شاہ جلال الدین کی غیرت سے تھا جو ذوالفقار، مجلسی ملاؤں سے اس کی بنی یاری بھی دے. ملا باقر مجلسی کی کمپنی. بولتا تھا جو مجدد الف ثانی کی زبان، بولتا تھا جو مجدد الف ثانی کی زبان. اب کلینی کمپنی کی اس کو بیماری بھی دے. ساری باتوں کی تشریح کا تمہیں نہیں پتا چلے گا، یہ انہیں چلے گا. یا بکی شریف سے جو خاص منسلک ہیں، کیونکہ کچھ بات ہم نے ملفوف بھی رکھی ہے، ابھی ہم نے توبہ کی دعوت دینی ہے. بولتا تھا جو مجدد الف ثانی کی زبان، اب کلینی کمپنی کی اس کو بیماری بھی دیکھ. جس کو گھٹی میں ملا تھا مسلک احمد رضا. حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے گھر پیدا ہونا کوئی معمولی شان تو نہیں. جن کے گلیوں سے گزرنے والے پکے رضا کے سپاہی بنتے. جس کو گھٹی میں ملا تھا مسلک احمد رضا، عہد پیری میں رضا سے اس کی غداری بھی دے. ہائے اب بھول گا فتاوی رضویہ، وہ پہلی دلیلوں کے بالکل برعکس. کنویں کو مینار، مینار کو کنواں. مدتوں جس نے کیا تھا اہل سنت کا دفاع. یہ ساری شانیں ہم حقیقی بیان کر رہے ہیں، بخل نہیں، کنجوسی نہیں. مگر آج اور کل کا فرق ہے. حقانی صاحب سنو، مدتوں، چونکہ ہم ساتھ
کندھے کے کندھا ساتھ رکھ کے موت کے سامنے کھڑے ہو کے جلسے کرواتے رہے. میرے بڑے بھائی الحاج محمد حسن گوندل، یہ طلع کے ابا جان، وہ جلالی فورس کے سالار اول تھے. ہر مناظرے میں ان کے سامنے سینہ رکھ کے انہوں نے ضربیں کھائیں. اور آج ہر کوئی اشار یگے تھے آدم 2 دونے 4 تھوڑا دن 2 دونے 5 مدتوں جس نے کیا تھا اہل سنت کا دفاع، اب اسی کے ہاتھ سے مسلک کی نجکاری بھی دیکھ. جس کو دعویٰ تھا کہ وہ ہے ذل پیران حرم، جس کو دعویٰ تھا، یہ میں نے دوسرے انداز میں نہیں لکھا، یہ ان کا دعویٰ لکھا ہے. جس کو دعویٰ تھا کہ وہ ہے ذل پیران حرم، اس کی بہکی سی زباں پر سخن بازاری بھی دیکھ. ناروال کے جلسے کی حرکتیں دیکھو، وہ ہوتی ہے توہین سیدہ پاک جو اجتماعی طور پر ان غداروں نے کی. گانے گا کے، اشارے کر کے، روندے پیرین، جس کو دعویٰ تھا کہ وہ ہے ذل پیران حرم، اس کی بہکی سی زباں پر، میں نہیں کہتا وہ برطانیہ والے تو پتہ نہیں ساتھ رہتے ہیں، وہ کوئی ڈرنکنگ کا لفظ بولتے ہیں، میں نہیں کہتا، اس کی بہکی سی زبان سے سخن بازاری بھی دیکھ. یہ سیدوں کی باتیں ہوتی ہیں، عالم کا منہ ہوتا ہے سب. جو بیان کرتا تھا سینہ تان کے فکر رضا، جو بیان کرتا تھا سینہ تان کے فکر رضا، آج فکر شاہ رضا سے اس کی عیاری بھی دے. جس کو ملتی تھی بریلی سے کبھی اونچی دعا، جس کو ملتی تھی بریلی سے کبھی اونچی دعا، اب بریلی سے اسی پر ہوتی بمباری بھی دے. جس کو ملتی تھی بریلی سے کبھی اونچی دعا، اب بریلی سے اسی پر ہوتی بمباری بھی دے. میں نے کہا تھا منہ دکھانے کے نہیں رہو گے. میری سال پہلے کی تقریریں سن لو، 1.5 سال کی سن لو. ولیوں کا غلام ہوں، ولی نہیں ہوں، غیب نہیں جانتا، مگر الارم میں نے ضرور بجایا تھا کہ پٹھیاں کچھ کھا گئے ہیں. میں نے بھکی شریف میں بلا وجہ نہیں کہا تھا کہ حافظ الحدیث کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. بریلی والوں نے پہلے مور لگا